ہیلو ایوری ون، ہر روز کی طرح آج بھی ایک انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لوگوں کے لیے بنانے جا رہا ہوں۔ تو آج کا میں نے ٹاپک جو چوز کیا ہے وہ ایراسمس اسکالرشپ کے حوالے سے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایراسمس اسکالرشپ پروگرام میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، یہ ایراسمس اسکالرشپ ہے کیا، اس میں آپ کو کتنا منتھلی وظیفہ مل سکتا ہے، تو اس کے کیا فائدے ہیں اور اس میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہو، یہ تمام طرح اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر طریقے سے آپ کو گائیڈ کرتا چلوں۔ تو یہ تمام طرح جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انفارمیشن بتا رہا ہوں، یہ ان کے آفیشیل ویب سائٹ سے انفارمیشن بتا رہا ہوں۔ اس میں کوئی اگر مس پریزنٹ ہوا ہو یا اس طرح کچھ ہو تو میرے اس پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ میں یہ ویڈیو ایک انڈیویجولی طور پہ بنا رہا ہوں، صرف گائیڈنس پرپز کے لیے، نہ کہ مجھے کوئی اس کے عوض مل جاتا ہے مارکیٹنگ کرنے کے لیے ان کے لیے۔ تو یہ صرف میں انڈیویجولی ایز اے اسٹوڈنٹس کے لیے، جو آپ ادھر اپلائی کرتے ہو اور آپ کو دشواری ہوتی ہے وہ دیگر چیزیں سمجھنے میں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو بالکل سمپل کر کے، آسان کر کے آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تو چلیں آپ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے آنا ہے، یہ دیکھیں ایڈریس بار میں آپ نے یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ان کا آفیشیل ویب سائٹ ہے ایراسمس منڈس اسکالرشپ پروگرام کا، تو یہ بیسیکلی یورپین یونین کا آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ تو آپ نے ادھر آنا ہے یورپین کمیشن کی ویب سائٹ پہ، تو ادھر آ کے چیک کرنا ہے۔ تو ادھر جب آپ وزٹ کریں گے تو اس طرح کا آپ کے سامنے ونڈو کھلے گی۔ اب یہ صرف ایراسمس جو اسکالرشپ ہے وہ صرف ماسٹرز پروگرام کے لیے ہے، یہ بیچلرز کے پروگرام کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ماسٹرز پروگرام کے لیے ہیں۔ اس پروگرام کے ایراسمس منڈس پروگرام میں تقریباً 217 سبجیکٹس، ڈفرینٹ سبجیکٹس ہے، ڈفرینٹ ماسٹر پروگرامز ہے، تو آپ ان میں اپلائی کر سکتے ہو۔ یہ کوائٹ ڈائیورسٹی ہے، اس میں بہت سارے آپشنز ہیں آپ لوگوں کے پاس، جس میں سائنس سبجیکٹس بھی ہے، سوشل سائنسز کے بھی ہیں، انجینئرنگ کے بھی ہے، میڈیکل کے بھی ہیں، اس میں تمام تر سبجیکٹ ہے۔ اور تو آپ نے جس کسی میں بھی اپلائی کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ادھر سے فلٹر کر کے اپنا فیلڈ آف اسٹڈی فلٹر کر دیں گے، فلٹر کر کے پھر اپنے لیے یونیورسٹی سلیکٹ کریں گے، جون سی یونیورسٹی آپ کو پسند ہو تو اس میں آپ پھر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کا پھر آپ کو دکھنے میں آئے گا۔ تو ہر ایک کا اب اس میں ڈیڈ لائن کا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اب ظاہر سی بات، یہ سارے ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہے یورپ کے اندر، سارے ڈفرینٹ کنٹریز ہے، تو ہر پروگرام کا اپنا ڈیڈ لائن ہے، ان کا پالیسیز ہے، کرائٹیریا ہے۔ تو آپ نے ان کے جس پروگرام میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اس پروگرام میں، فار ایگزامپل اس میں لیٹس سپوز آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو، تو آپ نے یہ جو آپ کے پاس ادھر ویب سائٹ کھلی یہ جو ہے ادھر آپ نے یہ اوپن کرنا ہے۔ اس کے بعد ان کی ویب سائٹ پہ جا کے پورے تصدیق کے ساتھ دیکھنا ہے کہ ڈیڈ لائن کب ان کا اپلیکیشن اوپن ہو رہا ہے۔ تو اس طرح ہے، تو تمام طرح اپلیکیشن جو اوپن ہو گئے وہ نومبر سے ہی اوپن ہو گئے ہیں۔ کچھ کے ڈیڈ لائن تو وہ چلے بھی گئے ہیں، دسمبر 15 تھے، کچھ کے جنوری 15 تھے، کچھ کے جنوری 31 تھے، وہ بھی چلے گئے۔ کچھ کے 15 فروری ہے جو آپ اسے کیچ کر سکتے ہوں، اور کچھ کے 15 مارچ ہے، کچھ کے 1 مارچ ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس پروگرام میں اپلائی کرنا ہے۔ تو چلے میں آپ کو کچھ اس کے فائدے بتا لیتا ہوں۔ تو اس پہ پروگرام میں آپ کو کتنا وظیفہ دے سکتے ہیں یہ لوگ، تو یہ دیکھیں کاسٹ جو کور ہوگا وہ پروگرام کا، اس میں 2 ٹائپس کے ہیں، پروگرام کنٹری ہے اور یہ پارٹنر کنٹری ہے۔ تو یہ پروگرام بیس کنٹری اور پارٹنر کنٹری کا ڈفرینشیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، آپ نے کون سا سلیکٹ کرنا ہے جب آپ اپلیکیشن فارم فل کریں گے۔ تو ان میں سے اگر آپ یورپین یونین سے یا یورپین اکنامک ایریا سے یا سوئٹزرلینڈ سے یا ترکی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ نے یہ والا پروگرام آپ نے چوز کرنا ہے، پارٹنر کنٹری۔ اگر اس کے علاوہ کوئی کنٹری ہو، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہو،
جس طرح انڈیا ہو اور بنگلہ دیش اس طرح کے ڈفرینٹ کنٹری ہو تو آپ نے یہ والا پروگرام یہ والا چوز کرنا ہے پارٹنر کنٹری. اور جو یورپین یونین اور یورپین اکنامک ایریا اور سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ پروگرام کنٹری میں کہلائیں گے. ان کے لیے جو ہے نا وہ 9,000 یورو ہے. اور یہ پارٹنر کنٹری کے لیے 18,000 یورو ہے. تو یہ دیکھ لیں ڈفرینس بھی. تو پارٹنر کنٹری کچھ اچھے خاصا دے رہے ہوتے ہیں اسٹیپنڈیم. تو اس میں تقریباً سارے چیزیں کور ہوتی ہیں. تو آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہو انہوں نے بھی یہاں پہ گائیڈنس دی ہوئی ہوتی ہے. دیکھ لیں آپ نے یہ بھی یہاں سے آپ نے لوگوں نے پڑھنی ہے. تو اب یہ دیکھ لیں اس میں ایلیجبلٹی کے لیے کون کون سے شرط ہونے چاہیے آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اور یہ سین ہے. چلو اس کے بعد پھر ادھر چلتے ہیں کہ یہ اسکالرشپ میں کیا کیا کور ہوگا. یہ اسکالرشپ میں تمام تر آپ کے ٹیویشن فیس ہے وہ کور ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ٹریول ایکسپینسز آپ کے کور ہو جائیں گے. اس کے بعد ویزا الاؤنسز آپ کو دیے جائیں گے اور لیونگ الاؤنسز منتھلی آپ کو دیے جائیں گے. تو یہ ہیں اور آگے پھر چل کے کچھ ڈیمو بھی دکھاتا ہوں. تو چلیں یہ دیکھیں اب میں نے یہاں سے جو ہے نا یہ والا آپشن یہ کھولا ہوا ہے. یہ والا اوپن کیا ہوا. اب اس میں ایک ڈیمو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے. تو میں نے اس کو اپلائی کیا ہوا ہے. اب دیکھ لیں یہ اس کا ہوم پیج آ گیا. اب یہاں پہ اس کا دیکھ لیں اپلیکیشن ڈیڈ لائن انہوں نے دیا ہوا ہے. انہوں نے اپلیکیشن اوپن ہوا ہے 6 نومبر سے. اب اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے 1 مارچ 2024 ہے. تو ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس کافی ٹائم ہے اس پروگرام میں. اگر آپ ایلیجیبل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایلیجیبل ہیں تو اس میں اپلائی کر لیں. اور اس کا یہ ٹائم اسکیجول یہی ہے. اور یہ دیکھ لیں جیسا آن لائن فارم. یہ پھر یہ کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ آن لائن ایگزام بھی لیتے ہیں. فار ایگزامپل کوئز کی شکل میں یا ڈیفرنٹ طریقے سے یا MCQs بیس. تو آپ نے یہ بھی آپ نے کور کرنی ہے. جیسا کہ اس پروگرام کے اندر 17 مارچ تک انہوں نے کوئز رکھا ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنی ہے. اگر آپ شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں تو آپ کے جو ہیں وہ پھر انٹرویو ہوگی. یہ اپریل 2 سے اپریل 22 تک. پھر اپریل کے اینڈ تک آپ کی فائنل رزلٹ اناؤنس ہوگی. تو اس طرح ہے. تو میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ بہت ہی سمپل ہے. یہاں پہ آپ نے سائن اپ ہونا ہے. اپنا نام وغیرہ دے کے یہاں پہ سائن اپ ہونا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سمپل سی پروسیجر ہے اس کو فالو کرنا ہے. آپ کے پاس اس کے لیے پاسپورٹ ہونا چاہیے. اس کے پاس ایک ID فوٹو ہونا چاہیے فیس کا. پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ کے پاس لیٹسٹ اپڈیٹڈ CV ہونا چاہیے. اس کے پاس آپ لوگوں کے پاس ایک موٹیویشنل لیٹر ہونا چاہیے انگلش میں. پھر آپ کا اسکول ڈپلومہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح آپ کا یونیورسٹی کا ڈگری ہونا چاہیے. ٹرانسکرپٹ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. یا آپ لوگوں کے پاس انگلش سرٹیفکیٹ فار ایگزامپل آئلٹس یا ٹوفل اس طرح کے آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور انہوں نے منیمم اسکیل دیا ہوا آئلٹس کے لیے تقریباً منیمم 6.5 سے ابو ہونا چاہیے. تو یہ دیکھ لیں. اور اب انہوں نے ایک اور لکھا ہوا ہے آفیشیل ڈاکومنٹ ہائی لائٹنگ یور اکمپلش آف لاسٹ 5 years اسٹڈیز انٹرنشپ امپلائمنٹ. اس میں زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے والنٹیئرلی کوئی کام کیا ہو یا وہاں پہ وہ انٹرنشپ کی ہو ڈیورنگ اسٹڈیز کے درمیان میں. تو ان کا الگ پوائنٹس ہوتے ہیں گریڈنگ کے اندر. تو آپ نے یہ ضرور مینشن کرنا ہے کہ تاکہ آپ اس میں انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہو سکیں. یہ انٹرویو تمام تر ڈاکومنٹس کے بیس پہ ہوں گے. 50% آپ کے وہ
مین ڈگری کے اوپر ہوگی، باقی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوں گے۔ ریکمنڈیشن کے بھی اسی طرح نمبر ہے، تو آپ نے پریویس سپروائزر سے جہاں سے انٹرنشپ کیا ہو، یا آپ نے ایٹ لیسٹ 2 ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے، تو ایک تو وہ جہاں سے آپ نے انٹرنشپ کی وہ دے دیں، اور دوسرا یونیورسٹی سے کا یا پروفیسر سے ایک نکال کے وہ دے دیں۔ پھر اسی طرح اس میں ایک بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا یہ ایک ڈاکومنٹس کہتے ہیں پلیس آف ریزیڈنس۔ آپ اب یورپ میں یہ ہے کہ ہر ایک میں ریزیڈنسی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، تو کچھ کنٹریز میں اس کا کنسیپٹ ہے، کچھ میں نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس میں آپ کسی آپ کو بجلی کا بل کا یا گیس کا یا کسی اور انوائس دکھا کے یہ چیز کمپلیٹ کر سکتے ہیں، تو اس کا اتنا ایشو نہیں ہے۔ تو یہ آپ یا لیٹر بنوا کے گورنمنٹ سے، لوکل گورنمنٹ سے سائن کروا کے یہ پھر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے۔ تو یا آپ کا پلیس آف کوئی انٹرنشپ ہو جہاں پہ آپ نے انٹرنشپ کی ہو لیٹسٹ میں، تو وہ آپ میں اس پہ اپلوڈ کریں گے تو یہ اس میں کور ہو جائے گی۔ تو یہ رہا آپ کے پھر یہ ڈاکومنٹس کے حوالے سے، ظاہر سی بات یہ آپ لوگوں نے فل کرنے ہوں گے۔ تو میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ پھر آسانی ہو، اسی لیے میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، پھر اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا کچھ ٹیسٹ سسٹم بھی ہے، تو یہ آپ نے یہ کرائٹیریا ہر پروگرام کے لیے ڈیفرینٹ ہے۔ اب ظاہر سی بات یہ جو کوئی اسی سبجیکٹ کے لیے بتا رہا ہوں، تو ہر یہ جو اوپر ہے انجینئرنگ پروگرام ہے کہ جس میں اوپن کیا ہوا، تو اسی پروگرام کے لیے یہ کرائٹیریا ہے۔ باقی ڈاکومنٹس سب میں وہی سیم ہوں گے، لیکن کچھ نیچے ٹیسٹ ایم سی کیوز کے یہ ہے، وہ یہ کچھ اسپیسیفک ہے ان کے لیے۔ تو یہ دیکھیں کچھ ان کا اپنا یہ اس پروگرام کا سب سے بیسٹ چانسز تب ہوتے ہیں جب آپ کا کریکولم میچ ہو رہا ہو، آپ نے بیچلر میں کوئی اور پڑھا ہو، ماسٹر میں کوئی اور پڑھا، تو پھر یہ ریلیونسی نہیں ہوگی، میچ نہیں ہوگی، اس میں آپ کے بہت کم چانسز ہوں گے۔ اگر بالفرض کرو لیٹ سپوز آپ نے میکینیکل انجینئرنگ کیا ہوا ہے، تو آپ نے سیم ہی کریکولم یا اس طرح کا کوئی ریلیٹڈ کریکولم چوز کریں گے، تو آپ کے پھر پاسبلٹیز بڑھ جائیں گے۔ اب اس کے ویب سائٹ پہ بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں فیس اینڈ اسکالرشپ کے حوالے سے۔ تو یہ دیکھیں، پہلے میں نے یہ اس کے بارے میں بتا دیا ہوا، پھر میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کا کوئی اپلیکیشن فیس نہیں ہے۔ ایراسمس پروگرام اپلیکیشن فری آف کاسٹ ہے، تو اس میں کسی کو معاوضہ دینے کی یا کس طرح کو اپلیکیشن فارم فیس جمع کرنے کی وہ نہیں ہے۔ صرف کچھ یو کے یونیورسٹیز یا ایک دو میں ہے، باقی سب میں نہیں ہے، 90% میں نہیں ہے، 10% میں کچھ میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن فیس دینی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لینا، ہر یونیورسٹی کے ہر پروگرام کے اپنی وہ پروٹوکولز ہوتے ہیں، تو آپ نے وہ فالو کرنے ہوتے ہیں۔ تو ابھی یہ دیکھیں، ابھی اس میں نے اوپن کیا ہوا ہے یہ والا، پھر ان کے ویب سائٹ پہ پھر یہ منتھ الیونس جو دیں گے 1400 یورو دیں گے منتھلی بیس پہ۔ تو یہ کافی ہینڈسم اماؤنٹ ہے، تو آپ اس میں کا اچھا خاصا اپنے ایکسپینسز کور کر سکتے ہیں اوورسیز میں، یورپ میں۔ اور یہ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ بھی یونیورسٹیز اسکالرشپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کرائٹیریا، اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہر پروگرام کا صرف میں ایز ایگزامپل اس پروگرام کو لے رہا ہوں، تو یہ ہو کین اپلائی اس میں لکھا ہوا ہے کہ دن کا دیکھیں مائننگ انجینئر ہونا چاہیے یا اس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ کہ ظاہر سی بات ہے آپ کے سب میں سیم نہیں ہوگا، آپ کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہوگا، اس کا کوئی اور فیلڈ آف انٹرسٹ ہوگا، تو ہر فیلڈ آف انٹرسٹ کا اپنے ہی پروٹوکولز ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے مین چیز، تو آپ نے جہاں بیچلرز میں اسٹڈی کیا ہو اس کا ساتھ میچ کر رہا ہو ماسٹرز پروگرام، تبھی آپ کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں آنے کے لیے۔ مینڈیٹری ڈاکومنٹس وہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیے ہیں، تو یہ ہیں۔ اب اس کے لیے آئلٹس یا ٹوفل کا ہونا لازمی ہے، بہت لازمی ہے، امپورٹنٹ چیز لینگویج کا۔
تو کچھ بہت سے کم یونیورسٹیز ایسے ہیں جو آفر کر رہے ہیں کہ جن کا میڈیا آف انسٹرکشن بیچلر کے اندر اگر جن کا انگلش میں ہے تو ان کو ایکسیپشن دیتے ہیں آن دا بیس آف دی لیٹر فرام آپ کی یونیورسٹی سے لیٹر ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا بیچلر کورس آف انسٹرکشن جو تھا وہ انگلش میڈیم میں تھا، تو اس بیس پہ آپ کو پھر ریلیکسیشن دیتے ہیں. یہ زیادہ تقریباً 60-70% یا اس سے ابو میں زیادہ تر آپ کو آئلٹس یا ٹوفل کی چاہیے ہوتی ہے، اور آئلٹس اگر آپ نے دیا ہوا تو اس کا 6.5 سے ابو ہونا چاہیے، اور ٹوفل کا یہ دیکھ پروٹوکول منیمم 87 یہاں پہ دیا ہوا ہے. تو اسی طرح یہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو باقی وہی ہے کہ آپ کے پاس سلیکشن کرائٹیریا جو ہے وہ سب سے 50% اس پہ ہیں، باقی 10% موٹیویشن پہ، پھر لینگویج اسکل پہ 10%، پھر انٹرویو پہ 10%، پھر ایکسپیرینس پہ آپ کا ورک ایکسپیرینس پہ. اسی طرح یہ پھر آپ کی فائنل گریڈنگ ہوگی، پھر لسٹ بنے گی میرٹ لسٹ، اس کے مطابق اگر آپ شارٹ لسٹ ہو گئے تو آپ کے لیے انٹرویو کے لیے کال کریں گے، پھر آپ کو آن لائن اسکائپ پہ انٹرویو لیں گے. تو یہ ہے. تو ابھی میں نے ایک اور پروگرام اوپن کیا ایراسمس منڈس جوائنٹ ماسٹر مینیجنگ آرٹ اینڈ کلچرل ہیریٹیج ان گلوبل مارکیٹس میں. یہ پھر گلاسگو یونیورسٹی میں UK میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آئلٹس تو ہونا لازمی ہے. تو جب UK کے لیے ود آؤٹ آئلٹس تو یہ امپاسبل ہوتا ہے اکثر. تو یہ دیکھیں اس کے وہی پروٹوکولز ہیں، واٹ اسکالرشپ انکلوڈ ایلیمنٹس اس کیسے دے رہے ہیں. یہ دیکھیں ہاؤ ٹو اپلائی انہوں نے دیا ہوا یہاں پہ، ہاؤ ٹو سائن اپ ہونا ہے. تو یہاں پہ آپ نے آ کے وہ اکاؤنٹ بنا کے آپ نے اپنے فائل کرنا ہے. اب اس کا دیکھیں ڈیفرنٹ کرائٹیریا ہے. اب اس میں اس پروگرام کے حوالے سے اب انہوں نے ایکیڈمک جو وہ ویٹیج رکھا ہے وہ 45% رکھا ہوا ہے، اور اس کا ایکیڈمک کوالیفیکیشن 20%. ایکیڈمک میرٹ ریلیونسی آپ کا زیادہ میٹر کرتا ہے. اس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کا پروگرام ریلیونسی جب بیچلر اور ماسٹر کا تقریباً سیم ہونا چاہیے. اگر ڈفرینٹ ہو گیا تو یہ پھر آپ کے 25% میں سے تو گئے ہیں تقریباً، آپ کے ڈفرینٹ چوز کیا. تو اسی لیے آپ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو، جس میں آپ نے پہلے پڑھا ہو، جس کے آپ کے پاس نالج ہو، انفارمیشن ہو، تو وہی آپ نے آگے سلیکٹ کرنا ہے. تو اسی طرح ہے اس کا اپلیکیشن ڈیڈ لائن کچھ اسی طرح ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 19 جنوری ڈیڈ لائن فار اسکالرشپ. اس کا تعلق آلریڈی ڈیڈ لائن چلا گیا، تو دوسرے پروگرام میں تو ہے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں سمپل کے طور پہ آپ کو بتا دیا. تو امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر کسی دوست کو ہیلپ چاہیے ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ لیں، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پرسنلی بھی ہیلپ کر لوں آپ کو. تو یہ ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرا یوٹیوب سے چینل سبسکرائب کریں گے. اور تھینک یو.